تیسری چیز آتی ہے شکر ادا کرنے کے لیے کہ نعمت دینے والے کی مرضی کے مطابق کام کیا جائے. اس نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح وہ ہم سے چاہتا ہے. مثال کے طور پر اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، وہ چیزیں نہ دیکھیں جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح کان دیے ہیں تو ان کانوں کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ ہی نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس زبان سے ایسی بات نکالیں کہ جو گناہ میں آتی ہو. مثال کے طور پر کسی کا دل دکھانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد احسان جتانا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور یہ نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہمیں اللہ نے صحیح سلامت جسم دیا. اب اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور پرفیکٹ طریقے سے عبادت کر سکیں. اب دیکھیں کہ جتنے جاندار ہیں جانور، ان کے جسم اس طرح ہے کہ کچھ جانور صرف کھڑے رہتے ہیں، کچھ جانور صرف زمین پر رینگ سکتے ہیں، کچھ جانور جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے ایک طرح سے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، وہ سجدہ بھی کرتا ہے. اور اب دیکھیے کہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور انسان کو ویسے بھی ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. تو ایسی صورت میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارغ کریں، اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ہم 5 نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگتا ہے. اگر ساری نمازوں کا وقت لے لیا جائے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، کہ وہ تو ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں بھاگ نکلے وہاں پر، وہ تو اسی کو فیس کرنا. ہم سب جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا دوبارہ اٹھنے کا جو ایمان ہے وہ اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھا کریں ہر وقت کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو دنیا میں نماز میں بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ کوئی باتیں کرتے ہیں، نہ کچھ اور سوچتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. تو یہ دراصل ہم ایک طرح کی پریکٹس کر رہے ہیں اس بات کی کہ جس دن لٹرلی اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گے اور ہم اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. جو دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کھڑا ہونا عزت کا باعث ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آنر کریں گے، اس کو بخش دیں گے. لیکن دنیا میں جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن کی وہ ملاقات بڑی سخت ہوگی، بہت تکلیف دہ ہوگی، بہت مشکل ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے نعمتوں کا حساب بھی ہوگا کہ تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے کہ ان کو تم نے استعمال کیسے کیا. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بارے میں ان کو پہچانے بھی، ان کا شکر بھی زبان سے ادا کریں اور ان کو اس جگہ پر استعمال کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے. ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے میں ایک انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی خاطر اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور اللہ کا دین پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، میں تمہیں دوں گا، تم دینے والے ہو میں تمہیں دوں گا. اور جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی آتا ہے کہ فما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، یعنی وہ چیز آگے چلی جاتی ہے، کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے اس کے 2 بڑے فائدے ہیں، عمر میں برکت اور رزق میں برکت. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق والدین کا آتا ہے،
سب سے پہلے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنا، ان کے کام آنا، ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا. جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے گھر میں ہی رہنا ہر وقت، اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایک کنیکشن رکھنا. لہذا اپنی زندگی کی ساری مصروفیات میں اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے. زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو جائیں تب بھی. فوت ہو جائیں تو دعائیں، زندگی میں بھی دعائیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں سجدوں میں پڑھا کریں، کیونکہ آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے فرمانبردار ہوں گے، ان کا دل خوش کریں گے، کل ہماری اولاد ہمارے لیے اچھا سوچے گی. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم رشتہ داروں میں پھر اپنے والدین، پھر خالہ، ماموں، چچا، یہ سارے رشتے جو خون کے رشتے ہیں یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں. خون کے رشتوں کے بعد، حسب نسب کے رشتوں کے بعد قرآن مجید میں سحر کے رشتے بتائے گئے. سحر کہتے ہیں سسرال کو، سسرالی رشتے. سسرالی رشتوں میں بھی یعنی شوہر کے لیے بیوی کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. پھر اسی طرح اگر کسی نے آپ کو دودھ پلایا، رضائی خالہ، رضائی والدہ، والد جو بھی ہوں ان کے ساتھ، یا جنہوں نے آپ کو بچپن میں پالا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بہن بھائی کو اپنا بچہ دے دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات خوشی سے ہی ان کی رونق میں اضافہ کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں جو ماں باپ بچپن میں پالتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور لکھاتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. پھر اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے. تو ان چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، یعنی دل میں گرجز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، کبھی بھی کسی کو معاف کرنا پڑے تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا میں پرفیکٹ ہوں، کیا مجھ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کیا میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا، کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوگی. تو جب انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے، جس کو ایمپتھی کہتے ہیں، کہ انسان کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، بھلا کرنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ فائدہ میرا اپنا ہے، دو چیزیں مجھے ملنے والی ہیں، ایک عمر میں برکت اور دوسرے رزق میں برکت. ہم میں سے کون ہے تو یہ جو دو یہ چیزیں نہ چاہتا ہوں؟ ہم سب ایک کوالٹی لائف جینا چاہتے ہیں اور ہم سب رزق کی فرصت چاہتے ہیں. پھر صلہ رحمی کا یعنی ایک طریقہ تو یہ کہ کنیکشن رکھا جائے اور جوڑ کے رکھا جائے. بہن بھائی، بہن بھائیوں کے بچے، سسرالی رشتے دار، ان کے بچے، سب ان کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ مال خرچ کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم فللوالدین، جو تم خرچ کرو تو والدین کے اوپر کرو. ماں باپ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، ان کو دے کے ہی خوشی ہوتی ہے، وہ دیتے ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی اولاد کو بھی دینا چاہیے، خاص طور پر اگر والدین کی مالی حالت اچھی نہ ہو اور بچوں کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہو، اور اگر ماں باپ کے کماتے بھی ہو، کھاتے سب کچھ ہو ان کے پاس، پھر بھی ان کو کسی نہ کسی موقع پر یا کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ دیتے رہنے سے رزق میں لازمی برکت ہوگی. کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ ماں باپ کو دو. یہ نہیں کہ جب ماں باپ فقیر ہو جائیں یا ماں باپ تم سے بھیک مانگے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ڈال دو، نہیں. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بیوی بچوں کو دو، کیونکہ وہ تو انسان کے اندر ہے ہی، جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو دے دے. لیکن ماں باپ سے چونکہ ساری زندگی کی عادت ہوتی ہے لینے کی، تو پھر وہ انسان سوچتا ہے ان کو نہیں ضرورت. یہاں ضرورت کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں محبت بڑھانے کی بات کی جا رہی، یہاں شکریہ ادا کرنے کی بات کی جا رہی کہ جن ماں باپ نے تمہارے اوپر ساری زندگی خرچ کیا، تمہیں بچپن میں کھلایا پلایا، تمہیں لکھایا سکھایا، تمہاری علاج کیے، تمہاری بیماریاں دیکھی، تمہاری خوشیاں اور غم دیکھے، تمہاری ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی. جب تم کمانے کے قابل ہو گئے تو تم اب کہتے ہو کہ مالی مالی، بس یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، فرض ہے تم پہ ان کا نان نفقہ، لیکن ماں باپ کو نہیں بھولنا چاہیے. پھر ماں باپ کے علاوہ رشتے داروں کو نہیں بھولنا چاہیے. یعنی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیں کہ جس میں اپنے دادا دادی اگر زندہ ہوں، نانا نانی زندہ ہوں، ماموں خالہ چچا پھپھی
کزنس، یعنی جو بھی کوئی ہو ان کے لیے ان کے ساتھ کیا کریں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں کہ آپ ان کو کچھ دے سکیں، چاہے کیش کی شکل میں، چاہے کائنڈ کی شکل میں، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ. اب دیکھیں کہ ایک دم ان کے دل میں بڑی محبت آئے گی آپ کے لیے، ایک دم وہ سارے شکوے شکایتیں بھول جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھے گی. اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے محبتیں بڑھانے کا. اور جب انسان محبتیں بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، محبت ملتی ہے، محبت دی جاتی ہے تو محبت لی جاتی ہے. بعض اوقات ہم صرف انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بلا دیکھتے ہیں دوسرا ہمارا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہم صرف دوسروں کو آزمائے نہ، دوسروں کو ٹیسٹ نہ کریں. ہو سکتا ہے وہ ہمیں آزما رہے ہوں، تو کسی نے تو پہل کرنی ہے نا، تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہے. اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہی سابقون میں ہے، وہی اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے انفاق اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر دینا، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا بھلا یہ اب کیا کرتا ہے، میں نے اس کے بچے کی شادی پہ اتنا دیا تھا، میرے بچے کی شادی پہ بھلا یہ کیا کرتا ہے. تو اس میں انسان کو دے کے کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ بس اس کے بعد وہ تمہیں نظر نہ آئے کہ تم نے کی تھی، کرو اور بھلا دو، کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے کی تھی، کیونکہ اسی نے دیا آپ کو، اسی کے نام پہ دے رہے ہیں، اسی کو خوش کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر فکر کس چیز کی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دینے سے مال کم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے رازق ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب سارے ہمارے ہاتھ میں. تو بس بات یہی کر رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خلود اور شہریار کو یہ گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رہنا بسنا اس میں نصیب کرے اور خوشیوں کے ساتھ رہیں اور انجوائے کریں، اور ایک ایک لمحہ ان کا بہترین گزرے، اس میں پھلیں پھولیں اور آگے بڑھیں، زندگی میں ترقی کریں. تو بس ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نعمتوں کو پہچانتے جائیں، نعمتوں کو دیکھتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں، اور زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور پھر اللہ کے راستے میں لوگوں کو دینے والے ہوں، اللہ کی خاطر دوسروں پر احسان کرنے والے ہوں. وبالوالدین احسانا، اور احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ بڑھ کے نیکی کرنا، جو اس نے نہ کی ہو وہ آپ نے کرنا. یعنی کچھ نیکیاں تو ایسی ہوتی ہے نا، کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، بدلے میں نیکی ہوتی ہے. اور کچھ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے یا نہ کرے، آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ پہل کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں. تو والدین کے ساتھ آگے بڑھ کے اور خوشیوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین معاملہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے. یہ کچھ کارڈز لائے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا کہیں بک سٹور پہ جانے کا اتفاق نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے ناموں اور صفات کو جاننا ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کا اردو اور انگلش دونوں میں ٹرانسلیشن ہے کہ ہمارا رب کون ہے. اس کو دیکھ کے بھی پڑھتے رہیں اور اگر زبانی یاد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو. پھر اسی طرح نماز کے بعد کی دعائیں ہیں یہ، اور یہ آیات شفا، یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو جہاں آپ دوا لیتے ہیں وہاں دعا بھی آپ ضرور کریں اور فوراً اس کو نکالیں. اور اس میں یہ جو دعائیں ہیں قرآن کی آیات ہیں اور اوتھینٹک احادیث سے یہ دعائیں نکالی گئی ہیں. اگر آپ کے پاس آپ نے کبھی سنا ہو مشاری راشد کا رقیہ، تو یہ وہی دعائیں ہیں. تو آپ رقیہ سنتے بھی جائیں اور دیکھ کے پڑھتے بھی جائیں اور خود بھی پڑھ کے تو مریض کو دم کریں. تو انشاءاللہ یہ بات میں نے ایک دفعہ ریڈرز ڈائجسٹ میں پڑھی تھی، وہ آرٹیکل میں نے سنبھال کے بھی رکھا ہوا تھا کہ بہت سارے مریضوں کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ کیے، ریسرچ کی کہ کچھ مریض ایسے تھے کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ دوا کے ساتھ دعا بھی ہو رہی تھی، یعنی ہاسپٹل میں. تو دونوں طرح کے مریضوں سے دیکھا گیا کہ جن کے لیے دعائیں ہو رہی تھی وہ جلدی سے احتیاط ہو کے چلے گئے. واقعی یہ ایک انسان کی زندگی میں دعا جو ہے ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اور یہ بھی قرآنی اور مسنون دعائیں، خاص طور پہ اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، یا نمازوں کے بعد یا دن میں، یہ ساری قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ہمیں تو وہ الفاظ ہی نہیں آتے کہ جو ہم مانگ سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے. تو اس لیے یہ بھی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، بلکہ کارڈز کی باسکٹ بنا کے اپنے کہیں رکھ لیں، اور جب آپ فارغ ہوں اپنے کام کاج کر کے بیٹھیں تو ایک وقت میں ایک نکال لیں پھر دوسرا نکال لیں، تو دیکھ کے پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو یہ رزق میں برکت کی دعائیں ہیں، کیونکہ عام طور پر ہمیں پریشانی رہتی ہے کہ کیسے پورا ہوگا، کیا ہوگا، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے.
تو ٹھیک ہے انسان کوشش کرے، محنت کرے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اسی طرح یہ قرض دور کرنے کی دعائیں ہیں. کینیڈا میں تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو قرض سے لینا ہو، یہ کارڈ بھی ضرور ہونا چاہیے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. اگر درخت اور پتے اور زمین کا ایک ایک گھاس کا پتا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور ہم نہ کریں تو کتنی عجیب بات ہے نا، کہ ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا، ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا اور ہم ہی اللہ کو بھول جائیں. اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. کہیں بندہ لگا بھی دے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. یہ شکر ادا کرنے کے لیے بہترین دعا ہے. یعنی اگر انسان دن رات بھی ذکر کرتا رہے تو اتنا نہیں کر سکتا جتنا اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تسبیحات اور ان کی فضیلت کا یہ کارڈ ہے، یہ آپ سب کے لیے گفٹ ہے. اور باقی کارڈ جو ہیں وہ اسٹال لگا ہوا ہے، آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرن. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا. اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا. یا رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا. اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنا. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمانا. یا اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو، ان کے بہن بھائیوں کو اپنی رحمت اور برکت سے نواز. یا رب العالمین جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں اور حاجات پوری فرما. یا رب العالمین آج ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اور آپ کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما، اور انتظام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے لیے اپنی اطاعت کرنا آسان کر دے. یا اللہ ہمیں ہر بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت دے، جتنے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. اللہ ہمارے والدین پہ خاص رحمت فرما. اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.